أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بعد. اس سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہدایت کے لیے یا تو یہودی ہونا ضروری ہے یا نصرانی ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ملت ابراہیمی پر چلنے میں کامیابی ہے، اور ملت ابراہیمی میں ایمان کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں. اور اگلی آیت میں اللہ نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی پر، ان کی کتاب پر اور دیگر تمام انبیاء پر، ان کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کسی میں فرق نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ ہی کی اطاعت کرنی چاہیے. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ہدایت اگر کسی کو حاصل کرنی ہے تو اسی طریقے پر حاصل ہوگی جس طریقے پر مسلمانوں کو ہدایت اللہ نے دی. چنانچہ ارشاد ہے فَإِنْ اگر آمنوا وہ ایمان لے آئے بِمِثْلِ اسی طرح ما آمنتم بھی جس طرح کہ تم ان پر ایمان لے آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو انہوں نے ہدایت حاصل کر لی. وَإِنْ اگر تولوا انہوں نے منہ موڑ لیا فَإِنَّمَا هُمْ یقیناً وہ سب ہوں گے فی شقاق اختلافات میں، دشمنی میں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے مقابلے میں کافی ہوگا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ ہر چیز کو خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے معیار بتایا کہ اب اگر کسی کو ہدایت حاصل کرنی ہے تو اسی طریقے پر حاصل کرنی ہے جس طریقے پر ایمان والوں کو اقرار کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ سارے انبیاء پر ایمان لانا ہے، ان کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب پر ایمان لانا ہے. نبیوں میں کسی طرح کا فرق نہیں کر سکتے. کسی ایک نبی پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہم ہدایت پر نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے کہا فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ سب ایمان لے آئے. وہ سب کا مطلب جو یہودی تھے اس زمانے میں، نصرانی تھے جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے تھے. بِمِثْلِ کا من اسی طرح ما آمنتم بِهِ جس طرح کہ تم ان پر ایمان لے آئے، جس طرح سے تم لوگ اللہ پر یا قرآن مجید پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اسی طرح سے اگر وہ ایمان لے آتے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا اہتدا اہتدی ہدایت حاصل کرنے کو کہتے ہیں، تو ان کو ہدایت حاصل ہو گئی. اگر یہی طریقہ رہا تو ان کو ہدایت مل گئی. اگر اس طریقے کے خلاف وہ چلیں گے تو پھر ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. وَإِن تَوَلَّوْا تولا منہ موڑ لینا، پیچھے ہٹنا. اگر ان لوگوں نے منہ موڑ لیا، یعنی اگر ان لوگوں نے اس طریقے کو نہیں اپنایا، اس عقیدے کو قبول نہیں کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ شقاق لڑائی جھگڑے دشمنی کو کہتے ہیں. شقن ایک کنارے کو کہتے ہیں. گویا لڑائی کرتا ہے تو ایک اس طرف جاتا ہے ایک اس طرف جاتا ہے.
اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہدایت کے بارے میں اتنی تفصیلات جب اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی طرف یہ سب نسبت کرتے تھے، ان کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان کا دین کیا ہے، ان کی ملت کا کیا مطلب ہے، ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر ضد اور ہٹ درمی میں دشمنی کر رہے ہیں اور اختلاف اور انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شقاق ایسے اختلاف کو کہتے ہیں جو حق کی تلاش میں نہ ہو، جو کسی اچھی نیت کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہو، جس کی بنیاد پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، جنت سے انسان محروم ہوتا ہے۔ ایسے اختلاف کو شقاق کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو اختلاف ہے وہ حقیقت کی تلاش کرنے میں نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ آدمی صحیح چیز کو تلاش کرنے میں کسی سے اختلاف کرتا ہے، کسی صحیح چیز کی تحقیق میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہ اختلاف چونکہ اچھے مقصد کے لیے ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف چونکہ مقصد ان کا غلط تھا، ان کو معلوم تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر بھی صرف اور صرف دشمنی میں، ضد میں، ہٹ درمی میں، حسد میں، بغض و کینہ کی وجہ سے وہ ایمان والوں کے ساتھ اختلاف کر رہے تھے، ان سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ اگر ان لوگوں نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو صرف اختلاف کرنا چاہتے ہیں، دشمنی کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، انتشار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کفایت فی کافی ہونا، ان کی طرف سے مقابلے کے لیے تمہارے لیے اللہ کافی ہوگا۔ یعنی یہ لوگ جو تمہارے خلاف ہلڑ مچائے رہتے ہیں، تمہارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، تمہارے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، لڑائی اور جنگ کا ماحول کرتے ہیں، تم پر حملے کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، تمہارے ساتھیوں کو تم سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان ساری چیزوں میں اگر آپ حق پر ہیں، صحیح طریقے پر ہیں، تو آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ ان سے نپٹنے کے لیے اللہ کافی ہے، آپ گھبرائیے نہیں۔ اس لیے کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے، اور جو آپ کے طریقے کو اختیار کریں گے اور آپ کی ملت پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پورے طور پر اللہ کے رسول کی شریعت پر ہم باقی رہیں گے، تب اللہ کی مدد آئے گی، تب دشمنوں سے اللہ نپٹ لے گا۔ پھر اللہ نے کہا وَهُوَ السَّمِيعُ، سمیع کے معنی ہر چیز کو سننے والا۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ یہ لوگ آپس میں اگر کچھ کہتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہر چیز ہم سنتے ہیں، آپ کی بھی چیزیں سنتے ہیں۔ آپ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے لو لگائے رہتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور دشمن جو آپس میں چینگو گوئیاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، چھپ کے آپ کے خلاف جو تیاریاں کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں۔ العلیم، اور ہر چیز سے واقف بھی، کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ وہ لوگ ہمارے خلاف کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، ہر چیز کو سن رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کی معلومات ہے۔ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے گا، کوئی چیز اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتی اور کوئی چیز اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتی، ہر چیز کی معلومات اللہ کے پاس ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ جب حساب لینے پر آئے گا تب حساب لے گا۔ بہرحال اس آیت کا یہی پیغام ہے کہ ہم صحیح طور پر ملت ابراہیمی پر عمل کریں گے تب اللہ کی مدد کے مستحق ہوں گے، اور جو ملت ابراہیمی پر عمل نہیں کرتا وہ جان بوجھ کر اختلاف اور انتشار میں پڑا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے جو اس کی ملت کی پیروی کرے گا دشمنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔
اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو دلوں میں اتار کے اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا